کہ حدیث شریف میں صراحتاً آیا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم پبلک کو کیا چیز کھلا رہے ہیں اور اس نے جو ہمیں پیسے دیے اس کے مطابق چیز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے، مجھ سے زیادہ حضرت بہتر جانتے ہوں گے، کہ وہ چنے اور وہ چیزیں جو جانور بھی شاید نہ کھائیں اس کو پیس کر بیسن میں ملا کر سب نکال دیا جاتا ہے، جو پورے سال نہیں بکتا وہ ان دنوں میں بک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ دوسری چیز، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، عزت اور مال کو حرام کر دیا گیا کہ اس کو ضرر نہ پہنچائے، نہ اس کی جان کو، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی عزت کو۔ ہماری یہ تینوں چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ عزت تو بیچارہ اگر بات کرے تو حضرت نے ذکر کیا کہ آگے سے کیا حال ہوتا ہے۔ دوسرا، پھر وہ چیز اگر ہلکی کوالٹی کی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، اور پھر اس کا مال تو ویسے ہی جو ہے اس کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور آپ نے جو ذکر کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور پھر ایسے اشخاص اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں، ایسے اشخاص حتیٰ کہ میدان عرفات کے اندر کھڑے ہوں، حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ایک شخص وہ میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، لیکن کہا جاتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ یہ وہ میدان عرفات ہے کہ جہاں اللہ اپنے حقوق بندوں کے لیے معاف فرما دیتا ہے، اس نے جو بھی حقوق اللہ میں کوتاہیاں کی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے تیرا آنا قبول نہیں ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خرچ کر کے آیا، وہ جو پہن کر آیا، وہ جس کو کھا کر اس کا وجود بڑھا، یہ سب کا سب حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا، اور اس کا سب سے جو بنیادی ضرر پہنچتا ہے وہ اولاد کے اندر پہنچتا ہے۔ اگر اولاد کو پیٹ میں لقمہ حرام ڈالا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ والدین کی فرما بردار ہوں اور پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف جائے۔ آج بچوں کے اندر نشے کی لت کا اتنا عام ہو جانا، بچوں کا والدین کے کنٹرول میں نہ ہونا، ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ پہلے اتنے بینیفٹس نہیں دیے جاتے تھے اولاد کو جو آج دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے پیٹ کے اندر خراب چیز ڈالی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ اللہ کی بھی باغی ہو گئی اور اپنے والدین کی بھی باغی ہو گئی۔